بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون سعید ابن مسیب کا، اور ناموں کے سلسلے میں نے کچھ مضمون بیان کیے تھے. اسی کے ضمن میں سعید ابن مسیب کا قصہ بھی شروع ہوا تھا. مدینہ منورہ میں بہت حالات آئے ہیں اور قیامت کے قریب اور حالات بھی آئیں گے، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی کافی حالات آئے ہیں. ہر کئی سال تک حج بن رہا، وہ حالات کی وجہ سے لوگ پہنچ نہیں سکے. وہاں والے جو تھے، جو مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے بھی حج نہیں کیا ڈر کی وجہ سے. پھر حج کریں گے تو فلاں جو ہے وہ مارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو حج ہی نہیں ہوا. یہ علماء نے لکھا. کچھ چپکے لوگوں نے جو ہے جا کر عرفات وغیرہ اپنے حج وغیرہ کے یہ حالات سے گزرے ہیں، اور ابھی اور حالات آنے والے ہیں جو حدیثوں میں آتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایسے خراب حالات آئیں گے کہ مدینہ منورہ پورا کے پورا خالی ہو جائے گا. بلڈنگیں رہیں گی، ہوٹلیں رہیں گی، ان کے دکانیں بھی رہیں گی، لیکن لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. پورا مدینہ منورہ خالی، مسجد نبوی خالی، کوئی نہیں، امام بھی نہیں. مؤذن بھی بھاگ جائے گا، امام بھی بھاگ جائے گا. حضور نے فرمایا کہ ایسے حالات مدینہ منورہ میں آئیں گے کہ یہ سارے کے سارے پورا کا پورا مدینہ خالی ہو جائے گا. کیونکہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں پہلے شیر بہت ہوتے تھے، جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، سانپ، بچھو. مدینہ کے سانپ بہت معروف، وہاں کے بچھو بہت معروف، وہاں کے جنات بہت معروف. یثرب کے، یثرب میں کسی کو اگر جن لگ گیا تو سمجھ لو وہ جلدی جائے گا نہیں. کتنا معروف ہے. ان کے قصے جاتے ہیں کتابوں کے اندر. میں نے اپنی دوسری موتی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ کیا ہے. اب بڑھاپے کی وجہ سے ہم بھی بھول گئے کیا لکھا ہے اس کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم جہاں بیٹھے ہو کتنا ہرا بھرا ہے مسجد نبوی. یہ مسجد نبوی کتنی ہری بھری ہے، کتنے لوگ ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں مسجد نبوی بھی خالی ہو جائے گی، مدینہ منورہ بھی خالی ہو جائے گا. پھر آپ نے بات کرتے کرتے کہا کہ جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ دیکھیں گے کہ پھر یہاں سے تو آدمی چلے گئے سب. یہ جنگلی بھیڑیے شیر وغیرہ شہروں میں کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی ہے یہاں، ڈرتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی ایک گھر ہے، یہاں بھی ایک گھر ہے، وہاں بھی ایک گھر ہے، آباد ہے سارے کے سارے. آدمی ڈرتے آتے ہوئے. لیکن وہ حال ایسا ہوگا کہ کوئی رہے گا نہیں. جنگلی بھیڑیے یہاں سے آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، اور دیکھیں گے. پھر اپنے دوستوں کو بلائیں گے، خالی ہے، خالی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو احد پہاڑ کے اوپر سے جو شیر یا کوئی بھی جنگلی جانور ہوں گے وہ دوڑے اور اس طرف جو ہے یہ قبا ہے، اس طرف سے دوڑے سارے کے سارے آئیں گے. مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، بند نہیں ہوں گے.
اور داخل ہو جائیں گے مسجد نبوی میں. یہ آپ نے فرمایا. نہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ داخل ہو جائیں گے تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں گے, ڈرتے ڈرتے. یہاں تو کوئی ہے نہیں, یہ سب میں تو یہ دروازے پہ تو کوئی ہے نہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ اندر بیٹھا ہوا ہو. حج کے زمانے میں مسجد نبوی خالی ہو جاتی ہے, 2-3 صفیں ہوتی ہیں, سارے کے سارے حج میں چلے جاتے ہیں. تو جاتے 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 ریاض الجنہ تک پہنچیں گے. آپ نے فرمایا ریاض الجنہ تک. اور جو میرا ممبر ہے اس ممبر پر پیشاب کریں گے. یہ فرمایا ممبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں سے خطبہ دیتا ہے امام, پیشاب کریں گے. جب صحابہ کے سامنے یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ایسے حالات آئیں گے مدینہ پر؟ آپ نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے مدینہ والوں پر. دنیا میں جتنے شہر ہیں یا جتنے ممالک ہیں, کسی ملک پر ایسے حالات نہیں آئیں گے جیسے مدینہ میں. یہ حالات آتے ہیں, اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے, پھر جو ہے دوسری قوم آتی ہے, دوسری قوم آ کر بس شروع کر دیتی ہے, دنیا شروع. تو پھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا, حضرت اگر ایسے حالات آئیں گے مدینہ منورہ میں تو مدینہ کے پھل میں سب سے بہترین پھل کون سا ہے؟ کھجور ہے. اور اب تو مدینہ منورہ میں ککڑی بھی پیدا ہو رہی ہے, موسمیاں بھی پیدا ہو رہی ہے, اب تو جو ہے انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب تو زمین اگا رہی ہے, پہلے تو زمین اگاتی نہیں تھی, لیکن میں سائنس کی ترقی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اب زمینیں پیدا کر رہی ہے چیزیں. تو مدینہ منورہ کا پھل یہ کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا مرغی اور جنگلی بھیڑیے ہی کھائیں گے, جنگلی شیر ہی کھائیں گے. یہ آپ نے جواب دیا. یہ تو ہوا مدینہ کے بارے میں. مکہ مکرمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ پر بھی نامناسب حالات آئیں گے, یعنی حرم سے بھی. مکہ مکرمہ تو بہت بڑا ہے, میں یہ حرم کی بات کر رہا ہوں جہاں کعبہ ہے, جہاں ہمارا قبلہ ہے. حرم شریف جہاں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, حدود حرم تک کافی پھیلا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اس پر بھی حالات آئیں گے, اور حالات ایسے آئیں گے کہ حرم بھرا ہوا ہوگا. بھرا ہوا ہوتا ہے ٹوپ جسے کہتے ہیں, خاص طور سے حج کے زمانے میں, خاص طور سے رمضان کے مہینے میں, آخری راتوں میں رمضان کی حرم پورا بھرا ہوا رہتا ہے. دونوں جگہ حرم بھرے ہوئے رہتے ہیں. اور نے فرمایا حرم خوب بھرا ہوا ہوگا, اور رات کو لوگ جو ہے طواف کر کے اپنے اپنے گھروں پہ لوٹیں گے, اور تہجد کے وقت میں آئیں گے نماز پڑھنے. جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, چاروں دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہوں گے, تو پھر لوگ دیکھیں گے کہ کعبہ نہیں ہے. کھڑے وہ سوچیں گے, ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کعبہ کہاں پہ ہے؟ کوئی کہے گا یہاں تھا. یعنی ایک رات میں کعبے کی جگہ میں اختلاف ہو جائے گا. رات تو یہ کیوں ہوئی ہے نا, رات کو طواف کر کے آپ لوٹے ہیں اور صبح تہجد میں آ رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے, تو آپس میں اختلاف کرنے لگیں گے کہ کعبہ کہاں ہے. یوں دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے, کہ کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کعبہ. پھر جو ہے یہ مقامی براہیم پر نظر پڑے گی, وہ تو اٹھایا نہیں جائے گا, وہ تو رہے گا. تو کچھ لوگ کہیں گے مقامی براہیم پہ یہ ہے, اس کے سامنے کعبہ تھا. اتنا تو یاد رہے گا کہ اس کے سامنے کعبہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں طواف کر کے لوگ جائیں گے, اور صبح جب آئیں گے اللہ کعبہ کو اٹھا لے گا, کعبہ نہیں ہوگا. اور لوگ وہاں پورے حرم میں روئیں گے اور ہچکیاں ماریں گے, کعبہ یہاں تھا کعبہ. اب جو ہے کہاں طواف کریں, کیا کریں. پھر وہ قصہ ہوگا وہ صفا مروہ کے اوپر جسا تھا, جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ. یہ صرف بعد میں عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس احرام کی حالت میں تھے, اور شاگرد اس زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ عمرہ کرتے تھے, اور عمرہ کر کے پھر انہیں بتاتے تھے
تو دیکھو یہ جگہ یہ ہے، دیکھو یہ جگہ، علم تو ایسا ہی چلتا ہے. میں آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں، اب میرے مرنے کے بعد دوسرا آئے گا وہ انہیں باتوں کو لے کے آگے چلے گا. یہ ہماری حیاتی میں جو سنے گا انہیں باتوں کو لے کے آگے چلے گا، پھر اس کے لے کے آگے چلے گا، پھر اس کو لے کے آگے چلے گا. علم ایسا پھیلتا رہتا ہے. اس کے اندر جو غلط چیز نہ آ گئی، صحیح سی چیزیں آ گئی امت کے سامنے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں میں سے کون تھا اتنا پتہ نہیں، لیکن دونوں بڑوں میں سے کوئی ایک تھا. وہ احرام کی حالت میں تھے اور جو ہے جب صفا پر پہنچتے تھے تو وہاں جا کر لکڑی مارتے تھے صفا پر. کہتے تھے کہ دیکھو وہ جو جانور نکلے گا وہ صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور میں ابھی لکڑی مار رہا ہوں نا، وہ جانور سن رہا ہے. اسی لیے پوری صفا پہاڑی یہ لوگ توڑتے نہیں ہیں. میں نے اسے توڑنے میں کیا جاتا ہے بھائی، یہ حکومت کو توڑے بڑے بڑے پہاڑی لوگ گرا دیتے ہیں، زمینیں بنا دیتے ہیں، اسی لیے وجہ توڑتے نہیں ہے. کیا اخرجنا لهم دابة من الارض، قرآن شریف میں 20ویں پارے میں اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. یہ یہاں سے نکلے گا وہ جانور. جب وہ جانور نکلے گا لوگ اصل کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ جانور نکلے گا. جو بھی پکا مومن ہوگا، پکا مومن، اس پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا کہ پکا مومن ہے. اور جو گڑبڑ ہوگا اس پر دوسرے قسم کی مہر لگے گی، یہ منافق ہے. بات کھل کے سامنے آ جائے گی. لوگ بھول جائیں گے، نام بھول جائیں گے. جہاں وہ جانور نکلا عبداللہ، عبد الرحمان، نام یاد ہے نا آپ کو؟ وہ جانور کے نکلتے ہی کتاب میں لکھا تو لوگ نام بھول جائیں گے، بیوی کا نام بھی بھول جائیں گے، باپ کا نام بھی بھول جائیں گے. تو پکاریں گے کیسے؟ یا مومن، یا مؤمن، یا مؤمن. جو مومن ہوگا وہ دیکھے گا، منافق ہوگا وہ دیکھے گا نہیں. یہ دو نامناسب حالات، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. جب یہ کورونا وائرس کا جب معاملہ ہوا تو میں نے یہ حدیث ہے تفسیر اس جگہ کورونا وائرس ہے مدینہ منورہ پر حالات تھے، خالی کرتے لوگ جا رہے تھے، جہاں جاؤ وہاں بیماری پکڑ لیتی تھی ان کو. تو میں نے تفصیل سے اسے بیان کیا، تو مختصر میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. تفصیل سے ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ جو ہے انہوں نے یہاں جوگو میں ان کا قیام تھا، اپنی بیماری کی وجہ سے تشریف لائے تھے وہ، تو پورا بیان انہوں نے سنا، پورا بیان. اور پھر اس وقت میں حالات ایسے تھے کہ 15 شعبان تھی یا کوئی ایسی رات تھی، تو دعا بھی ہماری گھنٹے کی ہوئی، بیان بھی گھنٹے کا ہوا. تو مفتی صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ساری دعا سنی، سارے بیانات سنے، یہ بیان سنا. اور پھر میں نے حوالہ بھی دے دیا تھا کہ موت امام مالک میں یہ قصے موجود ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. یہ قصے عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. جہاں بیان سے میں فارغ ہوا فوراً فون کی گھنٹی بھیجی، اور غالباً ہمارے مفتی حضر آئے یا کوئی بھاگے آئے، مفتی صاحب بات کرنا چاہتی ہے. میں گھبرایا، میں نے کہا یار مفتی صاحب فون کریں، عام طور سے ایسا تو ہوتا ہے نہیں، ہم فون کرتے ہیں مفتی صاحب کو، کوئی چیز پوچھنی ہو کرنی ہو. بڑے عالم ہیں اس زمانے کے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ مر گئے. جو لوگ ان کے علم سے قدر جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ اٹھایا، جنہوں نے نہیں اٹھایا نہیں اٹھایا. وہ انہوں نے جا کر السلام علیکم وعلیکم السلام، ہماری زبان میں چمسو صاحب، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں چمسو، نے کیسی طبیعت آپ کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے، جو ان کے کہنے کے اسٹائل ہے، میں نے آپ کا پورا بیان سنا اور آپ کی پوری دعا سنی اور آمین بھی کہی، حالانکہ بیمار ہوں. اس بیماری میں ان کا انتقال ہوا مفتی صاحب کا. اللہ ان کی قبر کو منور کرے، روشن کرے. بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے آپ کا پورا بیان سنا اور آپ کی پوری دعا سنی. اب مجھے جو کچھ سمجھانا ہے آپ کو وہ سمجھا سکتا ہوں. یہ مفتی صاحب کہہ رہے فون پر. میں نے کہا حضرت ضرور سمجھائیے، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ پڑھے ہیں،
تو بات کی جگہ ہے، اس لیے آپ نے ہماری کتابوں پر کام کیا ہے. جتنی بھی کتابیں آئی ہیں جیسے موتی وغیرہ، یہ مفتی صاحب ہی کسٹم کرتے تھے. تو غلطی بتاتے تھے، یہ جملے کے بجائے یہ جملہ لے آؤ، اس کے بجائے یہ کر لو، یہ حدیث نکال دو، یہ حدیث رکھو، یہ حوالہ رکھو. یہ علمی آدمی تھے. تو انہوں نے کہا آپ نے جو بیان کیا 1 گھنٹے کا پورا میں نے سنا، اور آپ کے گھنٹے کی دعا بھی میں نے سنی، میں کچھ بات سمجھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور سمجھائیے. تو انہوں نے کہا بیان کے بارے میں ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے کہا تو ضرور سمجھائیے. یہ آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا جو قصہ تفصیل سے بیان کیا، بہت ہی دل نے اثر لیا اس کا، اور بہت ہی میں بھی سوچتا رہا کہ کہاں کہاں سے یہ مجلس لایا ہے، کہاں کہاں سے. آخر میں تم نے کہہ دیا کہ میں نے موطا امام مالک میں یہ مضمون دیکھا ہے. تو میں تمہیں یہ رائے دیتا ہوں کہ یہ مضمون تو امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے، اور ان کے شراح نے، حافظ ابن حجر نے، فلاں نے، فتح الباری وغیرہ جو ان کے شراح ہیں، انہوں نے بھی اس کی تفصیل لکھی ہے. جو تم نے بیان کی وہی جو ہے بخاری کی شراح نے لکھی ہے. تو آپ نے موطا امام مالک کا حوالہ کیا، یہ ان کے مقابلے میں کم درجے کی ہے. بخاری کا درجہ اونچا ہے. تو ہمیشہ کوئی چیز اگر کہو 2 جگہ پر اگر کوئی قصہ موجود ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، تو ترمذی کا حوالہ مت دو، بخاری کا حوالہ تو وہ بات سچی ہو جائے. یہ جو قصہ تم نے بیان کیا، یہ تو میں کئی مرتبہ بخاری شریف پڑھاتے تھے دیوبند میں، تو کہتے تھے کہ میں کئی مرتبہ تفصیل سے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھی پتا نہیں تھی. پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں فلاں ہستی نے لکھی ہے، یہ فلاں لکھی ہے، فلاں لکھی. اس لیے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ابھی آپ کو کام کرنا ہے امت کے اندر. تو اگر کوئی قصہ ابو داؤد میں ہے اور کوئی قصہ مسلم میں ہے، ابو داؤد کا حوالہ مت دو، مسلم کا حوالہ. تو آپ نے جو ہے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا، جبکہ تفصیل تو بخاری کے اندر بھی کئی جملے آتے ہیں، شرح نے بھی لکھے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں کہو، دل کھول کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا بھائی مجھے تو موطا امام مالک میرے سامنے تھی، تو میں نے دیکھی اور میں نے بیان کر دیا. بخاری اور بخاری کے شراح نے لکھا ہے تو مجھے پتا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے کہا تو مجھے پتا چلا، مجھے معلوم ہی نہیں. اچھا میں سمجھا کہ تمہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے. مجھے تو جہاں میں نے دیکھا وہ کہاں سے، ہاں تو کوئی اوزن نہیں، ہماری گجراتی زبان میں تو کوئی اوزن نہیں، تو کوئی حرج نہیں، برابر کیا. چلو اب دعا والی بات، کوئی بات سمجھاؤں گا. تو آپ کی دعا میں نے سنی، الحمدللہ ساری دعائیں تقریباً آ گئی، 2 دعائیں رہ گئی. یہ مفتی صاحب نے مجھے کہا 2 دعائیں رہ گئی. اس دور کے اندر وہ 2 دعاؤں کا مانگنا بھی ضروری ہے. میں نے کہا مفتی صاحب بتائیے. یہ کہ ایک دعا تو تم نے مانگنا بھول گئے کہ اللہ یہ کورونا وائرس کی جو بیماری ہے ساری دنیا کو لپیٹی ہوئی ہے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما، اس کے شر سے بچنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہے. یہ مفتی صاحب نے کہا یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو اجتماعی طور پر انسانوں پر آیا ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں آیا ہے، سب پر آیا ہے. تو آپ نے تو کورونا وائرس کا نام ہی نہیں لیا. خالی بیماری سے حفاظت پر نہیں، بیماری میں اس کا نام لینا چاہیے. مفتی صاحب نے کہا. میں نے کہا ہاں یہ مجھ سے چپ ہوگی کہ اس کا نام لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو چودھری لوگ ہیں، چودھری لوگ دنیا کے، کالا مکوڑا، گورا مکوڑا، مقامی مکوڑا، یہ جو آتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت لو كانوا يعلمون. تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کالا مکڑا، گورا مکڑا، مقامی مکڑا، چھوٹا مکڑا، بڑا مکڑا، لال مکڑا، ان کے لیے بھی جو ہے بد دعائیں کرنی چاہیے مکڑوں کے بارے میں کہ مکڑے جو دنیا کو پریشان کر رہے ہیں، ان مکڑوں سے بھی اللہ امت کی حفاظت کرے، لوگوں کی حفاظت کرے. تو میں وہ تو جو سب کے نام لے رہے ہیں زبان پر. میں نے کہا مجھ سے صاحب ایک کام میں کروں، ایک کام آپ کرو. یہ مکڑوں کے لیے ان کے نام لے کر آپ دعا کرو جو کرنی ہو، میں نہیں کر سکتا.
چپکے چپکے تو اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالا مکڑا بہت پریشان کر رہا ہے، یہ گورا مکڑا بہت پریشان کر رہا ہے، اور یہ لال مکڑا بہت پریشان کر رہا ہے، اس کے شر سے تو ہماری حفاظت کروا، تم اس طرف کھلکھلا کر کھلکھلا، اور یہ فرمایا کہ ہاں تم جو ہے اللہ نے صحیح بات کہی، میں نے تنہائی کے اندر آتی ہے دعائیں مانگی اللہ سے، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ ہمارا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہو تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، غالباً ابراہیم نام تھا ان کا، نام نے مجھے یاد نہیں کہ نام کیا نام تھا، لیکن تھے بہت بڑے اللہ والے۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو پہاڑی کے اوپر ان کا مکان تھا، اور ان کی 9 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، 9 بیٹیاں، بیوی، اور یہ 10 عشرۃ کاملہ۔ جب ان کا سکرات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو ان کو آدمی کے دل کے اندر ایک فکر ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میری 9 بیٹیاں ہیں، ان 9 بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ انہوں نے جو ہے دل میں دعا مانگی۔ ہمیشہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا، ایک تو دعا آدمی زبان سے مانگتا ہے، ایک دعا مجمع میں مانگتا ہے۔ تو مجمع میں جو دعا مانگتا ہے اس کے اندر تو ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے۔ آدمی زبان سے مانگے، چپکے چپکے مانگے، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دعا ہوتی ہے دل میں آدمی دعا مانگے، کوئی نہیں سن رہا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، قرآن میں تو نادى ربه نداء خفيا، جب اللہ کو چپکے چپکے پکارا، تو دل والی جو دعا ہے یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا یا تو مقبول ہو جائے گی، یا محفوظ ہو جائے گی، یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ والے کا انتقال کا وقت قریب آیا، بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے، اپنے انتقال سے پہلے یہ کہا اللہ کہ میری بیٹیاں، میری بیوی تیرے حوالے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا۔ 2 دن کے بعد یمن کا بادشاہ گزرا، اس نے دیکھا کہ کون ہے، 9 بیٹیاں، کس کی بیٹیاں؟ فلاں اللہ والی کیوں ہو 9۔ اس یمن کے بادشاہ کے 9 لڑکے تھے، ان 9 لڑکیوں کا نکاح اپنے 9 لڑکوں کے ساتھ کر دیا، اور بیوی سے کہہ دیا عدت پوری کر لے، تجھے تیرے ساتھ میں نکاح کر دوں گا۔ عدت پوری ہوئی تو عدت پوری ہونے کے بعد وہ بادشاہ نے اس کی بچیوں کی ماں تھی ان کو اپنی بیوی بنا دیا۔ یہ ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب رہ گیا سعید ابن مسیب والا قصہ، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے، ہم انشاءاللہ اسے بعد میں پورا کریں گے۔ جناتوں کے قصے آئندہ ہفتے سے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔